تعمیر جنت البقیع عالم اسلام کا اہم مسئلہ۔ ویرانی جنت البقیع دشمنان اسلام کی بڑی سازش۔ جنت البقیع سے عالم اسلام کے ہر فرد کی عقیدت جڑی ہے۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں لخت جگر رسول، خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بتول اور آل رسول، اصحاب رسول و ازواج رسول کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، جس کی تعمیر ہر عاشق رسول کی دلی خواہش ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے البقیع آرگنائزیشن اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تمام محبان اسلام سے گزارش ہے اس مہم میں البقیع آرگنائزیشن کا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ 8 شوال 1342 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 کو انہدام جنت البقیع کا دن ہے۔ اس دن آل سعود نے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا تھا۔ اس دن سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عاشق اہل بیت علیہ السلام مسلسل احتجاج کرتے آ رہے ہیں جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے۔ 8 شوال 1342 ہجری کے بعد ہر سال کی طرح اس سال کو بھی ساری دنیا میں جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے احتجاج کیا گیا، جس میں بقیع آرگنائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی حصہ لیا۔ بقیع آرگنائزیشن بھی پچھلے کئی سال سے جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ حیدرآباد دکن میں بھی البقیع آرگنائزیشن حیدرآباد کی جانب سے 100 سالہ انہدام جنت البقیع کا احتجاج بمقام دھرنا چوک اندرا پارک حیدرآباد تلنگانہ میں بتاریخ 28 اپریل مطابق 7 شوال بوقت صبح 10 بجے منعقد کیا گیا۔ پروٹیسٹ کے لیے مومنین و مومنات علاوہ سرتوق مبارک سے بذریعہ بس من جانب البقیع آرگنائزیشن دھرنا چوک اندرا پارک کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر مومنین و مومنات کی کافی تعداد دیکھی گئی۔ مومنین کے علاوہ علماء و ذاکرین نے بھی اس احتجاجی جلوس میں حصہ لیا۔ علماء و ذاکرین میں مولانا وسیع حسن خان، مولانا رضا عباس خان، مولانا کامران حیدر، مولانا ظہیر عباس، مولانا عمار حیدرآبادی، مولانا سید حنان رضوی، مولانا حسنین فرشتہ، مولانا محب عابد عابدی اور اہل سنت سے مولانا حمید رحمان چشتی، مولانا محسن کمال، مولانا اصغر افندی اور مولانا شجی مختار اس احتجاجی جلوس میں دیکھے گئے۔ آل سعود
علماء و ذاکرین و مومنین و مومنات نے البقی ریبلڈ البقی کے نعرے لگائے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد جنت البقی کی تعمیر نو کر دی جائے۔ کہ جگر گوشے جس سرزمین پر دفن تھے ان کو ان ملائین نے 8 شوال سن 1344 ہجری یعنی آج سے 100 برس پہلے ڈھا دیا گیا، جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے نشان کے لیے خود کوشش کی ہے۔ یوں تو بقیع کا قبرستان اسلام سے پہلے سے ہے، مدینے والوں کا مین قبرستان وہی تھا بقیع، لیکن اسلام کے بعد جو سب سے پہلی شخصیت اس قبرستان میں دفن ہوئی وہ جناب صحابی پیغمبر جناب حضرت عثمان ابن مظعون، ان کی تدفین ہوئی سب سے پہلے۔ اور جو تاریخ اور روایت میں بات ملتی ہے کہ دفن کے بعد پیغمبر نے خود صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے دست مبارک سے عثمان ابن مظعون کی قبر مبارک پر پتھر نصب فرمایا۔ تو اس کا مطلب کہ حضرت چاہتے ہیں کہ نشان باقی رہے، یا خود حضرت کے فرزند جناب ابراہیم جو کہ جناب ماریہ قبطیہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، اور دفن کے بعد پیغمبر نے جناب ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی چھڑکوایا، ڈلوایا۔ وجہ کہ چونکہ ریتیلی وہ ہوتی تھی، مٹی وہاں کی تھی، تو ممکن ہے کہ ہوا وغیرہ چلنے سے اڑ جائے، نشان نہ رہ جائے۔ پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ وہ مٹی سخت ہو جائے گی، نشان باقی رہ جائے گا۔ تو پیغمبر نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر پر اپنے سامنے پانی ڈلوایا۔ بعض تاریخوں میں اور روایتوں میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہی کی قبر میں، ابراہیم کی قبر میں سوراخ ہو گیا۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ اس قبر کی مرمت کرو۔ تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اس قبر کو ٹھیک کرانے سے مردے کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ جواب پیغمبر کا قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا کہ باقی رہنے والوں کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہے، اس کی قبر کا نشان دیکھ کر کے انسان کے دل کو سکون ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ دنیا میں کسی کو صدیقہ طاہرہ سے محبت ہو یا نہ ہو، رسول اللہ سے زیادہ کوئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج یہ جو قبر کو ڈھایا گیا ہے، اچھا پیغمبر کا وجود مبارک ہمارے آپ کے مردوں کی طرح تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ آج بھی وہ اس دنیا پر ان کی ساری توجہ ہے، بلکہ یہاں تک روایت ہے حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم
وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر وجہ فرمائی فَأَمَّا حَيَاتِي، زندگی کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی ہے، گمراہی سے بچایا ہے۔ موت کیوں خیر ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اعمالکم تعرض علیہ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، تمہارے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، ومن کان من قبیح استغفرت لکم، اگر تمہارے اعمال خراب ہیں میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات ہمارے سب کے اعمال آج بھی حضرت کی نظر کے سامنے ہے، رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو جب دنیا کے اعمال پیغمبر کی نظروں کے سامنے ہیں تو ان کے اپنے بچوں کی قبریں، ان کے روزے کیا پیغمبر کی نظر مبارک نہیں ہے؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جناب فاطمہ زہرا یا خالی جناب فاطمہ کی قبر تو نہیں تھی نا، چار چار اماموں کی قبر ہے، اصحاب کرام کی قبر ہے، امہات المؤمنین کی قبریں ہیں۔ یہ جو قبریں ڈھائی گئی ہیں یہ صرف قبور اہل بیت کو نہیں ڈھایا گیا ہے، یہ گویا اس بہانے سے پیغمبر کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بقی کے روزوں کو نہیں ڈھایا گیا ہے، رسول اللہ کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانے کے لیے کوشاں ہو، اس سے ہم آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ بہت سے علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں صرف اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی فریاد کرتا ہوں، پالنے والے جن جن لوگوں نے تیرے نبی کے قلب کو اذیت پہنچائی ہے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا فرما، آخرت میں بھی جہنم نصیب فرما۔ اور جن لوگوں نے اس احتجاج کے لیے اہتمام کیا، کوشش کی، علماء تشریف لائے، مومنین و مومنات، سب کو یا اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں رسول اللہ اور آل رسول کی محبت میں اضافہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ظلم و ستم یہیں تک نہیں تھما، بلکہ نزدیوں نے حد یہ کر دی کہ اس سرزمین پر، کہ جس سرزمین پر سیوطی کہتے ہیں، ابن انس سے روایت کرتے ہیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت جنت البقیع میں نازل ہوئی ہے۔ سرزمین وہی پر ظلم کرتے ہوئے جناب زہرا کے روزے کو مسمار کیا گیا، تمام آئمہ بقیع کے روزوں کو مسمار کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا غم کا دن ہے تمام عالم اسلام، بالخصوص تمام عالم تشیع کے لیے، کہ 1344 ہجری میں اس روزے کو منظم کیا گیا، اور آج 1444 ہجری پورے 100 سال مکمل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ علماء کا وفد، مسلمانوں کی ایک فوج باضابطہ سعودی حکومت سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دوبارہ ان روزوں کی تعمیر کی جائے، لیکن وہی جھوٹے وعدے۔ آج 100 سال گزر گئے لیکن آج تک جناب زہرا کا روزہ نہیں بنا۔ ریبلڈ البقیع، ریبلڈ البقیع، بے شمار میں پرزور احتجاج کرتا ہوں۔ ہم 4 مصروں کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو اختتام کی منزل پہنچاتا ہوں۔ لعنت تیرے وجود پہ آل سعود ہو، لعنت تیرے وجود پہ آل سعود ہو، تجھ سے تیرے وجود کی پستی نہیں گئی۔ لعنت تیرے وجود پہ آل سعود ہو، تجھ سے تیرے وجود کی پستی نہیں گئی۔ کتنا شدید اور ظلم و ستم یہیں تک نہیں تھما، بلکہ نزدیوں نے حد یہ کر دی کہ اس سرزمین پر، کہ جس سرزمین پر سیوطی کہتے ہیں، ابن انس سے روایت کرتے ہیں کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت جنت البقیع میں نازل ہوئی ہے۔ سرزمین وہی پر ظلم کرتے ہوئے جناب زہرا کے روزے کو مسمار کیا گیا، تمام آئمہ بقیع کے روزوں کو مسمار کیا گیا۔
یہ سب سے بڑا غم کا دن ہے تمام عالم اسلام، بالخصوص تمام عالم تشیع کے لیے، کہ 1344 ہجری میں اس روزے کو منظم کیا گیا، اور آج 1444 ہجری پورے 100 سال مکمل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ علماء کا وفد، مسلمانوں کی ایک فوج باضابطہ سعودی حکومت سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دوبارہ ان روزوں کی تعمیر کی جائے، لیکن وہی جھوٹے وعدے۔ آج 100 سال گزر گئے لیکن آج تک جناب زہرا کا روزہ نہیں بنا۔ ریبلڈ البقیع، بے شمار کر رہے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ یہ رنگ لائے گا یا نہیں لائے گا۔ کل روز قیامت حضرت زہرا کو ہم یہ کہہ پائیں گے، بی بی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم نے کوشش کی، اس کی جزا آپ سے لیں گے، اور یقین کریے خالص دل سے تشریف لائیے گا تو حتماً یہ کوششیں رنگ لائے گی۔ صلوات پڑھنا محمد۔ آیت قرآنی پہ بس کچھ جملے۔ قرآن کی آیت ہے، قطعاً وہ جو خدا کو اور رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی لعنت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا جنت البقیع کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما، ان آنکھوں کو حرم بقیع دیکھنا نصیب فرما۔ خدایا اگر دشمن بقیع مر چکے ہیں تو ان کی قبروں میں عذابوں میں اضافہ فرما۔ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو دختر نبی روضہ سیدۃ النساء العالمین کو مسمار کیے ہوئے 100 سال تکمیل ہو گئے۔ ہونا تو یہ تھا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے۔ افسوس اس مجمع سے زیادہ اس کوٹ کے اندر لوگ مجھے ملیں گے جہاں پر اپنی جائیداد کے لیے، اپنی کمرے کے لیے، اپنی زمین کے لیے، جہاں لوگ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے تو پابندی سے جاتے ہیں کہ میرا گھر لٹ گیا، میرے گھر کو قبضہ کر دیا گیا، میری دیوار گرائی گئی۔ ارے افسوس، یہ کس کا احتجاج ہو رہا ہے؟ ارے ایمان کا جس سے تعلق ہے، مالک کی اماں جس کے اوپر درود پڑھتے ہو نماز میں، جس کی یاد سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، نبی کی بیٹی کے اس روزے کو گرایا گیا، مسلمان کو خبر تک نہیں۔ افسوس، بتاؤ مسلمان پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان کا جو ہے ایمان سمجھ سے اس کے جو ہے خالی ہو چکا ہے، اس کے ایمان اس کے سینے سے دور ہو چکا ہے۔ ارے ایمان ہے کیا؟ ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہر میں 1 فٹ زمین کے لیے بیٹے کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، باپ کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، صرف کھڑکی کے کھولنے پہ قتل ہو رہا ہے، صرف کھڑکی کے کھولنے پر یہاں پہ کیس پڑ رہا ہے، سالوں مقدمہ چلتا ہے۔ افسوس کہ ہماری نبی کے بیٹی کا روزہ، سیدۃ النساء العالمین کا روزہ، حضرت سید اسد اللہ واسد رسول اللہ، حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا روزہ، حضرت دیگر صحابہ اکرام کا روزہ جو ڈھایا گیا، لوگ بے خبر ہو گئے تو اللہ بھی ان کی طرف سے رحمت ہٹا دیا۔ آج جگہ جگہ مسلمان رسوا ہونے کی اہم وجہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے جو دور ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ طویل میں بات نہ کرتے ہوئے 2 منٹ میں بات ختم کر دوں، کیونکہ لوگوں نے کہا حضرت آپ مت جائیے، آپ کو عمرے کا ویزا نہیں لگے گا، حج کا ویزا نہیں لگے گا۔ ارے بولا میرا حج، میرا عمرہ، میرے سیدۃ النساء العالمین کا روزے کا تصور کرنا ہے۔ میں جب تصور کر لیتا ہوں مالک نہیں اماں کا تو یہ میرا روزہ، میرا عمرہ ہو جاتا ہے۔
ارے خبر میں جو کام آنے والا ہے عمرہ، سال تمام گمراہ ایک مرتبہ عمرہ، وہ نہیں چاہیے میرے کو، سال تمام گمراہ اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے پاک ہو گئے نہیں۔ ارے مجھے آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد جب آپ پردہ فرمائے تو آپ نے اپنا کرتے مبارک انہیں عطا فرمایا، اور میں نے خود جا کر دیکھا بقیع کے اندر سارے مزارات میں وہ ابھی وہ چبوترا باقی ہے۔ حضرت مالکنی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے مزار مبارک کے اندر آپ اترتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واحد خبر ہے جس کے اندر اللہ کے نبی خود اترے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ لیٹ گئے، آرام کرے، صحابہ پریشان، یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری چچی نہیں، میری ماں ہے، میری ماں ہے، تو بتا دیئے کہ بقیع کیا ہے، خبر کیا ہے، اور خود کھڑے ہو کر اس مزار کی تعمیر کروائی، اس خبر مبارک کی تعمیر کروائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبور کی جو ہے بے حرمتی کرنے والوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو بقیع کا جو قبرستان ایک قدیم قبرستان تھا، آپ دیکھیے کتنا پیارا روزہ تھا، لیکن میں کہوں گا کہ گلی گلی میں درگاہوں کے گنبدیں دیکھ کر میں جب بھی گنبد کسی کو دیکھتا ہوں تو بھی مالک نعمت کی گنبد یاد آتی ہے کہ ایک معمولی سی آدمی کی گنبد بن رہی ہے، لیکن جو ساری جہاں کی مالک، جنت کی مالکوں کی جو ہے گنبد خالی ہے۔ لیکن وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، یہ کمرشل ریال ڈالر کا آدمی جو ہے اب سدھر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان قریب ہماری اس گناہگار آنکھ انشاءاللہ اس نیک روزے کو دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کہ یہ کسی احتجاج کوئی اگر شیعہ بھی منعقد کیا تو میرے لیے اتنا ہی معتبر ہے، کوئی اگر غیر مسلم بھی اگر منعقد کرتا ہے تو میرے لیے اتنا ہی منعقد ہے، کیونکہ یہ مالکنی اماں سید کائنات کسی مسلمان کے لیے نہیں، ساری جہاں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا دل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قلب مصطفیٰ ہے، کون؟ سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اگر دنیا میں امن ہونا ہے تو جلد سے جلد بقیع کو جو ہے روضہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا تعمیر کیا جائے، دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا دہشت گردانہ حملہ، سب سے پہلا دہشت گرد حملہ اگر کہیں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات کا روزے کو جو ڈھایا گیا ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہے۔ میں حکومت ہند سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ عالمی سطح پر اس کو آواز اٹھائے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا جو احتجاج ہوا ہے اور یہ تعمیر کیا جائے، اور انشاءاللہ سب سے بڑی پارلیمنٹ، سب سے بڑا UN، سب سے بڑا مقام تو وہ ہے جو رب ذوالجلال کا ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، جلد سے جلد جنت البقیع کے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روزے کو تعمیر کر دے، اور حضرت سید امیر حمزہ علیہ السلام کے روزے کو بھی تعمیر کر دے، اور تمام مسلک کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، اہل بیت کے پرچم تلے سب کو ایک کر دے۔ 100 سال ہونے آ رہے ہیں اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج کرنا اور اس کی انہدام پر مذمت کرنا یہ ہندوستان کا امتیاز رہا ہے۔ سب سے پہلے اس وقت بھی ہندوستان سے ہی احتجاج شروع ہوا تھا، اور آج بھی اگر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے یہ آواز اگر اٹھا رہا ہے تو یہ ہندوستان سے ہی آواز اٹھ رہی ہے، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ جہاں آواز اٹھتی ہے تو یہ آواز وہاں تک پہنچتی ہے کہ جہاں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں پروردگار دو عالم سورہ نور کی 36ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے زمین پر کچھ ایسے مکان ہیں کہ جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ان مکانوں کا احترام بلند کیا جائے اور یہاں پر اللہ کا ذکر برپا ہو۔ جب سوال کیا گیا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ
اسے بلند کیا جائے اور خدا کا ذکر برپا ہو، تو پیغمبر نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء ہے۔ اور یقیناً جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی سے یہ سوال کیا جا رہا تھا تو کوئی نبی حیات میں موجود نہیں تھا سوائے کچھ انبیاء کے، مگر پیغمبر نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے گھر ہے، ان کی نشانیاں ہیں، ان کی علامتیں ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا رسول اللہ کیا ان گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا افضلھا، بہترین گھروں میں سے ان کا گھر شامل ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے انبیاء علیہ السلام سے بلند تر مقام ہے، ان کا احترام باقی رکھیں۔ دیکھیں آج جو اہل بیت علیہ السلام کی قبور کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، بلکہ نہ صرف اہل تشیع بلکہ ہر مسلمان کو احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ جنت البقیع میں صرف اہل بیت کی ہی خبریں نہیں بلکہ اصحاب کی بھی خبریں ہیں، ازواج رسول کی بھی خبریں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں قبروں کے احترام کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا رسول اللہ کیا جب ہم قبروں پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا ان کے لیے کوئی نیک اعمال انجام دیتے ہیں انہیں پتہ بھی چلتا ہے؟ ہم ان کی قبروں پر آتے ہیں تو سوال کرنے والا جب یہ سوال کر رہا تھا وہ اپنی کونی کو قبر پر رکھے ہوئے سوال کر رہا تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ نہ صرف ان کو ثواب پہنچتا ہے بلکہ تیرا اس کونی کو اس قبر پر رکھنا بھی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی سوال کرنے والے کو بتا دیا کہ تیرا سوال اتنا مذمت آمیز سوال کہ حتیٰ جو تو کونی رکھ کے قبر پر سوال کر رہا ہے تیری کونی بھی قبر والے کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو قبروں کا احترام، تو وہ قبریں کہ جو معصومین علیہ السلام کی قبریں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی قبریں ہیں کہ جس کی محبت پروردگار نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا ہے، جیسے نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ محبت اہل بیت کا یہ تقاضا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور جنت البقیع کی جو البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے احتجاج ہوتا ہے، اور یہ 100 سالہ احتجاج جو ہو رہا ہے، اور اس پیمانے پہ کہ جہاں پر جو ہارٹ آف دی سٹی ہے وہاں پر جا کر احتجاج کو درج کرانا چاہیے تاکہ ہمارا پیغام ساری دنیا کو پہنچے۔ یہ ہمارا پیغام اس لیے کہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں یہ آل رسول کی قبروں کی بے حرمتی جو ہو رہی ہے، اور آج تک جن قبروں پر سایہ نہیں ہے ان قبروں کی تعمیر کی جائے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگارا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تیرا بابا رسول جہاں ہے، تو 11 اماموں کی ماں ہے، تو 11 اماموں کی ماں ہے، تیری عظمت کو دنیا نہ سمجھی، تیری عظمت کو دنیا نہ سمجھی، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی، تیرے در کو جلایا شقی نے، تجھ کو بے حد ستایا شقی نے، تجھ کو بے حد ستایا شقی نے، بدلہ لیں گے لعینوں سے مہدی، بدلہ لیں گے لعینوں سے مہدی، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی، 14 معصوم گریا کنا ہے، غمزدہ آج کونوں مکان ہے، غمزدہ آج کونوں مکان ہے،
روئی غربت بھی غربت پتیری، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی، چار اماموں کی خبروں کو ڈھایا، فاطمہ کو ہے یوں بھی ستایا، فاطمہ کو ہے یوں بھی ستایا، روتی ہیں قبر میں فاطمہ بھی، روتی ہیں قبر میں فاطمہ بھی، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی۔ ہم تجھے یاد کرتے ہیں بی بی، اور فریاد کرتے ہیں بی بی، اور فریاد کرتے ہیں بی بی، ہائے تیری لحد کب بنے گی، ہائے تیری لحد کب بنے گی، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی۔ ہمارا احتجاج یہی ہے کہ جو آل نبی پہ ظلم ہوئے ہیں، ہم یہ احتجاج عزاداری کر کے ان کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں کہ قاتل کون ہے۔ ایک جملہ حضور امت محمدی کے تمام فرقے، تمام علماء، تمام شعراء دہراتے ہیں کہ حسین نے اسلام بچایا۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، یہ بات صرف شیعوں کی نہیں ہے، ہر فرقہ یہ جملہ ادا کرتا ہے، حسین ڈے مناتے اور کہتے ہیں حسین نے اسلام بچایا، حسین نے اسلام بچایا، لیکن کبھی یہ بھی تو پوچھو کہ کس سے بچایا؟ ہندوؤں سے نہیں بچایا، یہودیوں سے نہیں بچایا، عیسائیوں سے نہیں بچایا، حسین نے اسلام بچایا جو ظاہر میں مسلمان تھے۔ کربلا نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا کہ ایک مسلمان وہ ہے جس سے اسلام کو خطرہ ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو اسلام کی حفاظت میں ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے عزاداری کی۔ اور حضور ہر فرقہ اپنا دامن بچاتا ہے یہ کہہ کے کہ آل نبی کے قاتلوں میں ہم نہیں، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ آؤ تم اگر سچے ہو تو یہ جنت البقیع کا ایشو ایک کسوٹی بنا ہوا ہے کہ اگر واقعی تم محمد کو مانتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو آج ثبوت دے دو، اجر رسالت دینے تم بھی آؤ، کیونکہ پوری امت سے محمد مصطفیٰ نے اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ تو یہ جنت البقیع کا یہ ایشو 100 سال سے، اور ایسا نہیں ہے کہ واقف نہیں ہے، ہر مسلمان واقف ہے۔ تو آ کر آج ثبوت دے دے اور بتا دے کہ ہم اس دور کے قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں کہ ایک تقسیم ہوئی کربلا میں، امت میں دو نظریے اسی وقت بن گئے، ایک حسینی ایک یزیدی۔ اب آپ 73 نام دے لیں امت محمدی کے فرقوں کے، لیکن نظریے صرف دو ہی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اب آپ دیکھیں جنت البقیع بھی ایک کسوٹی بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ جو منہدم کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ یزیدی ہیں، اور جو تعمیر کی تائید میں احتجاج کرتے ہیں وہ حسینی ہیں۔ عزیزان محترم، اس مسئلے پر مولانا کامران حیدر صاحب تفصیل میں بیان دیں گے کہ واقعہ کیا ہے۔ میں واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں۔ ایک سوال جو تاریخ میں کیا گیا، 100 سال سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا بتا دو کہ تم نے یہ روزے منہدم کیوں کیے؟ کوئی تو وجہ ہوگی تمہارے پاس۔ تو ایک وجہ بتائی گئی کہ شریعت محمدی میں قبر بنانے کی ممانعت ہے۔
سوال یہ ہے یہ کون سی شریعت ہے, کہاں سے آپ لائے ہیں؟ محمد کی شریعت وہ ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن کے خلاف ہو جائے. آئیے میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں. بھائی ان سے سوال ہے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ منع کرتا ہے قبر بنانے سے؟ ایک آیت دوں گا, ثبوت مل جائے گا کہ قبر بنانے کی اجازت ہے. سورہ توبہ آیت نشان 84. اللہ رب العزت رسول سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. بہت توجہ سے سن لیں, یہ جواب ہے ان سب کے لیے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, ان کی قبروں پہ کھڑے نہ رہیں. کن کی؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ اور رسول کو جھٹلایا. وہم ماتوا وہم فاسقون, اور وہ فاسق مر گئے. اللہ کہتا ہے فاسق ان کی قبروں پہ نہیں جانا ہے, اس کی ضد یہ ہے مومنین کی قبروں پہ جانا. تو اس آیت نے ایک اور راز کھول دیا ہم پر. جو قبر بنانے کو بدعت کہتے ہیں, در حقیقت ان کے بزرگ فاسق ہیں, اس لیے وہ راضی نہیں ہے قبر بنانے. تو عزیزان محترم, وقت کافی ہو چکا ہے, دل میں بہت کچھ تھا کہنے کے لیے. آپ تمام کے حق میں دعا ہے, اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلدی فرما دے, ویسے ہی ہماری طرف پر یہ دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ موقع ہمیں دکھا دے مالک کہ ہم بی بی کا روزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. میں 4 مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ زر چاہیے نہ ہی کوئی جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. یہ تخت اور تاج مبارک ہو آپ کو, ہم کو تو بس بقی کی تعمیر چاہیے. اس کا مقام ہے, اس لیے کہ ہم نے بھی اس شوال المکرم کے اندر 8 شوال کو یا اس کے آس پاس کی تاریخ کو ہم نے گویا ایام شہادت کے اعتبار سے منانا شروع کر دیا, جبکہ احتجاج کا عنوان اور کیفیت جو ہونی چاہیے تھی, جو شدت ہونی چاہیے تھی, اگرچہ پرامن طریقے سے, ہم نے کبھی بھی اس شدت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. سال گزشتہ بھی میں نے اس بات کو عرض کیا, وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا مکان ٹوٹ جاتا ہے, کیا آپ ایک دفعہ اس کا غم منا کر, سوگ منا کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یا یہ کہ جب تک کہ دوبارہ آپ کے گھر کی تعمیر نہیں ہوتی آپ مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نے بقی کے لیے ایسی جد و جہد کی کہ نہیں کی؟ کیا ہمارے پاس ہمارے جمعوں کے درمیان میں, جمعوں کے خطبوں کے اندر ہر جمعے کی نماز کے بعد ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے احتجاج کو ہم وسعت نہیں دے سکتے کہ ہر قصبے میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں, ہر بس ڈپو کے پر جہاں جہاں امکانات ہو وہاں پر لوگوں کو بتلائیں کہ بقی ہے کیا اور ایک ایسا ظلم ڈھایا گیا؟ آج بھی کئی مسلمان اس بات سے غافل ہیں کہ آخر سعودی عرب میں یہ کام کیا ہوا, اور یہ سمجھتے ہیں دیکھنے والے کہ شاید ان کے پاس کوئی شہادت کی تاریخ ہے, شہادت بنا رہے ہیں. آج تک بھی کئی لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی کی خبر کو مسمار کر دیا گیا, کئی اصحاب کی خبروں کا مسمار کر دیا گیا. وہ تو نہیں بتائیں گے جو ظالمین ہے, لیکن ہم جو مظلوم ہیں, جو مظلوموں کے چاہنے والے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کھل کر بتائیں اور ہمارے احتجاج کے اندر وسعت پیدا کریں, شدت پیدا کریں. یہ نہیں کہ سال میں چند مقامات پر اور مخصوص جگہوں پر ہم نے احتجاج کر لیا. احتجاج زمین کے اعتبار سے بھی ہوگا, زمان کے اعتبار سے بھی ہوگا, الگ الگ عنوانات پر الگ الگ کیفیت کے انداز میں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو بھی ایک ایام شہادت کی طرح منانا شروع کر دیا. بے شک عزاداری بھی بڑا احتجاج ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ہر مقام پر, ہر جگہ پر, ہر اعتبار سے احتجاج نہیں ہوتا, بلکہ زمین و زمان کے اعتبار سے احتجاج کی کیفیت بدلتی رہتی ہے.
ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور اگر بات عالم کی جائے تو چاہے اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی دوسرا حقوق انسانی ادارہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی آپ کی فکر میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی اس مسئلے پر آواز اٹھتی، لیکن مسلسل ہم کو نظر انداز کر دیا گیا. ہندوستان کے اندر بھی کئی مقامات پر احتجاج ہوئے اور سابق میں کئی مرتبہ میمورنڈم پیش کیا گیا، گورنر کے یہاں پر بھی، پرائم منسٹر کے یہاں پر بھی، صدر کے یہاں بھی. لیکن ہماری ہندوستانی حکومت نے بھی اس کو ہمیشہ نظر انداز کر ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا ہے، کہ جس کا ہم حکومت ہندوستان سے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہے، کیوں ہماری آواز کو پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے یوں تک نہیں لے کر جاتے. اور ہمارے شہر کے جو پرائم منسٹر، ہمارے شہر کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے جناب بیرسٹر اسدالدین صاحب، ان سے بھی ہماری یہاں سے گزارش یہی ہے کہ ہماری آواز کو آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں اور ہمارے حقوق کا دفاع کریں اور پارلیمنٹ میں پاس کروائیں کہ حکومت ہندوستان سعودی پر دباؤ ڈالے کہ بیت البقیع کی دوبارہ تعمیر نو کی جائے. جب تک کہ اس آواز کو پارلیمنٹ آسانی کے ساتھ اس بات کو ماننے والا نہیں ہے. اور اس وقت کچھ لوگ ہمارے پاس یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران سعودی عرب کے درمیان میں کچھ معاہدے ہو رہے ہیں، آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، شاید ڈائیلاگ کے ذریعے سے تعمیر ہو جائے. تو اس کا خلاصہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ کام سعودی حکومت کے لیے اتنا آسان بھی نہیں رہا، اس لیے کہ سعودی عرب کی حکومت کا دار و مدار بغض اہل بیت پر منحصر تھا. وہ حکومت میں آئے ہی اس بنا پر تاکہ بغض اہل بیت کا کھل کر مظاہرہ کرے. انہیں حکومت دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اسلام کا ظاہر لبادہ اوڑھے اور اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرتے چلے جائے. اگر بقیع کی تعمیر سعودی عرب کرواتا ہے تو خود یہ سعودی عرب کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی حکومت کا انحصار ہی بغض اہل بیت علیہ السلام پر ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر روایت کی بات کی جائے تو ان کا خلاصہ کریں ہم، اور اگر ان کو منتخب کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کا جو بادشاہ بھی ہے یہ آخری بادشاہ ہو اور اس کے بعد ان کی حکومت کا زوال ہو جائے. لیکن خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ہم بقیع کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو بقیع کے تعلق سے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ہمارے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ خدا را خواب غفلت سے جاگے اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے گھر والوں کی خبروں کو منہدم کیا گیا. نہ صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خبروں کو منہدم کیا گیا بلکہ اصحاب کی خبروں کو منہدم کیا گیا، ازواج رسول کی خبروں کو منہدم کیا گیا. بارہا ہم ہر سال اس اعزاز کو درج کرواتے ہیں، لیکن آپ تمام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آج اس بات کا تعہد کر لیں کہ جب تک کہ بقیع کی تعمیر نہیں ہوگی ہم اس احتجاج میں وسعت کے ساتھ شدت پیدا کریں گے. ہر مقام پر ہر جمعے کے دن ہم بقیع کے لیے احتجاج بلند کریں گے. جہاں بھی نماز کو جاتے ہیں اس نماز کے بعد اسی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائے اور نعرے لگائے اور یہ کہے کہ بلبقی البقی ریب البقی. سلسلے میں ہم یہاں اپنی صدا احتجاج کو بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ صدا احتجاج ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ کچھ سالوں اور کچھ برسوں سے ہم بلند کر رہے ہیں. جس زمانے میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے 1344 ہجری میں، تو اس زمانے میں جو انصاف پسند لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا غیر مسلمان رہے ہوں، ان ملکوں نے اپنی صدا احتجاج کو بلند کیا ہے، جس میں سے رشیا ہے، ازبکستان ہے، چائنا ہے، ہندوستان ہے، مغلستان ہے، افغانستان ہے اور عراق ہے. یعنی ان ملکوں میں رہنے والے انصاف پسند عوام نے بھی اس زمانے میں اپنی صدا احتجاج کو بلند کیا، اور اس زمانے کے جو مواصلاتی اور مراسلاتی ذرائع تھے، جو اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا، اس کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کیا اور وہاں تک ان ظالمین تک پہنچایا. ایسا نہیں ہے، اس دور سے لے کر کے آج تک. اور یہ ہمارا احتجاج یہ جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ جنت البقیع کی تعمیر نو نہ ہو. اور یہ تو ملکوں کا حال تھا اور عوام کا حال تھا. جس زمانے میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، ہمارے علماء بھی خاموش نہیں رہے. اس زمانے میں سید ابو الحسن اصفہانی اور شیخ عبد الکریم حائری
جو حوزہ علمیہ قم اور نجف اشرف کے زعیم تھے اور مرجع تقلید جہان تھے، ان لوگوں نے صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے حوزہ علمیہ قم اور نجف میں تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تو ہماری یہ صدا احتجاج اس وقت تک بلند رہے گی، ہم احتجاج اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو، اور اس وقت تک ہم سانس تبھی لے سکتے ہیں جب اس کی تعمیر ہو جائے۔ اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں، بہرحال ہمارے بس میں جو بھی ہے ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور انصاف پسند انسان وہی کہلاتا ہے جو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتا رہے۔ تو جس حدیث کو میں نے عنوان کلام قرار دیا تھا، اس میں مولا کائنات فرماتے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یعنی جو ظالم ہے اس سے دشمنی کرو اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو۔ تو مولا نے ایک قانون بتا دیا، اس قانون پر عمل کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف صدا احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے، اور ظالمین سے اظہار نفرت کرتے رہیں گے، اور مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ یہ خود نہیں آ سکتے تھے تو انہوں نے دیکھا، کتابیں پڑھی، حدیثیں تلاش کی، تو انہیں ملا کہ سرکار دو عالم نے ایک قوم نے 3 مرتبے دعا کے لیے کہا تو تینوں مرتبے بھی دعا نہیں کی، اور وہ تھے اہل نجد۔ نجدیوں نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کیجئے، تو سرکار نے یمن والوں کو دعا دی، نجد والوں کو نہیں دی۔ یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ جب 3 مرتبہ بھی رسول اللہ نے نجدیوں کو دعا نہیں دی، اور بلکہ بخاری میں ملتا ہے کہ سرکار نے فرمایا نجد وہ علاقہ ہے جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی مشرق کی سمت سے، تو یہی نجدی ہیں کہ جو شیطان کی سینگ ہے، رسول اللہ کی پیشن گوئی ان کے لیے موجود ہے۔ تو یہ لٹیرے قبیلے تھے، اور یہ حجاج کرام کو، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کا مال کھا جاتے تھے، ان پر ٹیکس عائد کرتے تھے، اور اس کے بعد انہیں کعبے کی زیارت کو جانے دیتے تھے۔ تو اس کی اسٹڈی کی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تلاش کر لیا، ہمارے مزاج اور ہمارے منصوبے کے مطابق اگر کوئی عمل کر سکتا ہے تو وہ سعودی ہیں، تو لہذا سعودی خاندان جو لٹیرا خاندان تھا اسے چنا گیا، اور اس کے ہاتھوں میں حکومت یہ کہہ کے سونپی گئی کہ حکومت تمہاری ہوگی لیکن منشا ہمارا ہوگا، اقتدار تمہارا ہوگا، منصوبہ ہمارا ہوگا، اگر اس پر عمل کرنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور بٹھا دیا جائے گا۔ سعودیوں نے حاجیوں کی طرح یہودیوں کی منشب کو پورا کرنے لبیک یا یہود کہا، جس کے نتیجے میں انہیں حکومت ملی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے خیبر سے نکالے ہوئے یہودیوں کے منصوبے کو پورا کیا۔ علی کی تلوار نے مرحب کے 4 حصوں میں جسم کی تقسیم کی، اور اس کے بعد یہودی جلاوطن ہو گئے۔ تو جو یہودی نکالے گئے تھے وہ اپنے دلوں میں بغض علی لے کر کے خیبر سے گئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ مدینے میں آئیں، لیکن آنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اسلام قبول نہیں کر سکتے، کریں تو کیا کریں، تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں اپنے ہم مزاجوں کو چنا، اور خیبر میں دوبارہ اپنی بستی بسانے کے لیے یہودیوں نے سعودیوں کا ساتھ دیا، اور سعودیوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا، اور یہودیوں نے فاتح خیبر کے بغض میں اقدام کیا، اور سعودیوں نے جو آل امیہ کا بقیہ ہیں ان لوگوں نے یہودی سازش کو پورا کیا۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں نے مل کر کے کیا کیا کیا، ایک سیدۃ النساء العالمین کے مزار ہی کی بات نہیں ہے، انہوں نے صحابہ کے بھی مزار توڑے، انہوں نے اہل بیت کے بھی مزار توڑے، انہوں نے اہل بیت کے ائمہ کے بھی مزار توڑے،
اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مسجد کو بھی توڑا، مسجد منارتین کو توڑا، مسجد مائدہ کو توڑا۔ کیوں مسجد مائدہ کو توڑا؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم اسی سورہ مائدہ میں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ کا مسئلہ ہے، آیت ولایت کا مسئلہ ہے، کیونکہ سورہ مائدہ جہاں نازل ہوئی ہے وہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس مقام کو دیکھ کر کے جو مسجد مائدہ ہے کہ اس طریقے سے علی کی فضیلت یاد آئے گی۔ انہوں نے خدا کا گھر توڑا۔ دنیا بولی سے نہیں سمجھتی، ضرورت اس بات کی تھی کہ جنت البقیع کے مسماری کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں سعودی سفارت خانے اور کونسلیٹ ہو انہیں کام نہ کرنے دیا جاتا، سفارت خانے بند ہو جاتے، اتنا ہنگامہ کیا جاتا کہ کسی ملک میں کوئی سعودی کونسلیٹ کام نہ کرنا پائے تو سارے ممالک ایک جگہ ہو کے یہ اعلان کرتے کہ بھائی چند قبروں کے لیے آپ کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چند قبروں ہی کی تو بات ہے، قبریں بنا دیجئے ورنہ پوری دنیا میں امن ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم صرف اجلاسوں تک رہے، تصویر کشی تک رہے، خالی اپنے چینلوں پر رہے، اپنے گروپ میں رہے، نتیجہ یہ ہوا ہماری بولی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض دوست خون سے بھی لکھ کر کے تحریر دے گئے مگر وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ علی والے کا خون ہے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ کوئی آپ کی تحریر نہیں جانتا، کسی پہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ 8 شوال کے اعتبار سے انہدام جنت البقیع پر تمام شیعان حیدر کرار کے ساتھ تمام وہ محبان اہل بیت جو اہل بیت کی محبت پہ فخر کرتے ہیں، ان تمام اہل سلسلہ، ان تمام مزارات کے ماننے والے اور ان تمام مزارات کا احترام کرنے والے اہل سنت کو بھی اپنے ساتھ لے کر ایک ایسا احتجاج کیا جائے کہ جس میں ہندوستانی حکومت مجبور ہو جائے کہ بھئی یہ قوم سفارتوں کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے، سعودی کونسلیٹ کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے، لہٰذا اب ہمیں سعودی حکومت سے بات کرنی ہوگی۔ آپ کے آنسو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے سیاہ لباس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی فریاد خالی جائے گی، آپ کے آنسو خالی جائیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ UN کے ذریعے UN بھی اسرائیل کا گلے میں غلامی کا پٹا ڈالے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف ثبوت پیش کر کے انٹرنیشنل کورٹ میں سعودی حکومت پہ کیس کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مگر سید عالمیہ کے لیے جس پیمانے پہ کرنا ہے وہ کام نہیں کیا گیا، اور نہیں کیا جانے کی وجہ سے ہم صرف چند اجلاس، چند کرسیوں پہ بیٹھ کر اوپر اور نیچے بولنے اور سننے والے رہ گئے۔ ہماری باتیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، ہم اپنے گھر میں چینل دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تصویر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کر لیا، لیکن کرنے کی ضرورت جس انداز سے ہے اس انداز سے کیجئے۔ ہاں میں اس بات کو پھر دہراؤں کہ ایک یونیک لا ہے، یونیک لا کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ میں سعودی گورنمنٹ اگر مجرم ثابت ہو گئی تو دشمن زہرا کو مجرم ثابت کرنا، دشمن زہرا کو آتنکوادی ثابت کر دینا، یہی ہماری سب سے بڑی عالمی عدالت میں کامیابی ہو جائے گی۔ مزارات تو انشاءاللہ امام زمانہ جس سے چاہے کام لے لیں گے، وہ آئیں تب بنے یا پھر وہ جس کے ذریعے کام لینا چاہے تب بنے۔ اور پھر ہمارے احتجاج میں، ہماری آواز میں دم تبھی پیدا ہوگا جب سب کی زبانیں ایک ہوں، سب کے دل ایک ہوں، سب کے دماغ ایک ہوں۔ بات میں نے تمام کی
مسجد منارتین کے توڑنے والے سعودی، مسجد مائدہ کے توڑنے والے سعودی، مسجد ثنایا کے توڑنے والے سعودی، صحابہ کے مزارات کے توڑنے والے سعودی. ارے ابھی چند سال پہلے ان لوگوں نے کہا، جس کی کلپ پورے دنیا میں گئی، کہ ہم مزار مصطفیٰ بھی، رسول اللہ کا گنبد خضرا بھی ڈھا دیں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو اتنی بات سننے کے بعد بھی مسلمان گھروں میں بیٹھا رہا. حیرت ہے. خیر اس کی خاموشی پہ کیا حیرت کرے. کربلا ہو گئی، یہ خاموش رہا. در زہرا جل گیا، یہ خاموش رہا. تاریخ کے کتنے اتار اور چڑھاؤ نشیب و فراز گزر گئے، خاموش رہا، نیوٹرل رہا. ارے نیوٹرل کا ہوتا ہے، نہ ظالم کے خلاف بولتا ہے، نہ مظلوم کی تائید میں بولتا ہے. اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور اپنے مدرسوں کو. مقدسہ کی شہزادی کونین کی اور خاندان بنی ہاشم کی سادات کی ائمہ طاہرین کے مزارات کی تعمیر نو ہو جائے اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں مل جائے اور یہ ذلیل و خوار ہوں. اور انشاءاللہ سال آئندہ ہمیں یہ موقع نصیب کرے کہ یہاں پر آ کر احتجاج کریں. 4 میں سے دعائیہ علی بھائی کی گزارش پہ پیش کر رہا ہوں. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائے. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائے. اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں. بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں. البقی 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 البقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایسے ہی مدینے میں گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت نے ان بچوں کو دیکھ کے فرمایا کہ ویلن، وائے ہو آخر زمانے کے بچوں پر ان کے والدین کی طرف سے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یعنی من آبائہم المشرکین؟ فرمایا نہیں، ان مسلمان والدین کی طرف سے کی وجہ سے وائے ہو ان بچوں پر. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ اگر لینا بھی چاہیں گے تو منع کریں گے. مختصر سے دنیا کے لیے یہ اپنے بچوں کے لیے راضی ہوں گے. لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کریں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آج کے مصروف دور میں آدمی کہیں بزنس میں ہے، کہیں جو ہے وہ جاب میں ہے، وہ اپنے بچوں کو پورا وقت نہیں دے پاتا ہے. اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ مذہبی چینلوں کو اپنے گھر میں لگائیے. گھر والوں کو خاص کر کے بچوں کو ترغیب دلائیے کہ مذہبی چینلز کو دیکھیں. جس طرح سے کہ آپ کے شہر میں ماشاءاللہ یہ RMS چینل جو ایک دینی خدمات انجام دے رہا ہے، عزا کے سلسلے میں بھی، دین کے سلسلے میں بھی مختلف علماء کے بیانات نشر کر کے، میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ اپنے گھروں میں RMS کو لوگوں سے کہیے کہ دیکھیں تاکہ خود بھی بچ سکیں
اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ RMS چینل ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب چاہیے آپ اس کو اپنے سہولت کے اعتبار سے ملاحظہ فرما سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پلیز لائک شیئر اینڈ فالو RMS چینل آن یوٹیوب اینڈ فیس بک. مومنین اور مومنات اور بالخصوص نوجوانوں سے ہماری قوم کے یہ معروضہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں RMS چینل گزشتہ 20 برس سے اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہے اور ماشاءاللہ دن بدن روز افزوں اس کے پروگراموں میں ترقی ہوتی جا رہی ہے. وہ آپ کے تعاون سے ہی ہوتا ہے اور آپ کا تعاون جاری رہے. یہ یوٹیوب پر بھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بہت اچھے پروگرام دے رہے ہیں. علماء ذاکرین کے انٹرویوز، ان کی مجلسیں اور مختلف ٹاپکس پر، مختلف موضوعات پر یہاں اس میں پروگرام ہوتے ہیں. نوجوانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چینل جو ہے بالخصوص ایام اعظہ میں بھی 24 گھنٹے کا پروگرام دیتا ہے اور ماہ رمضان میں بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ حضرات سے نہ صرف یہ کہ اس کو ملاحظہ کریں دیکھیں بلکہ تعاون بھی کریں اس کے ساتھ تاکہ یہ اور زیادہ آگے ترقی کرتا ہو، آگے بڑھے. آج کل بہت تیزی سے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کمپٹیشن کا زمانہ ہے تو اس طرح مسابقت جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کہ قوم کا ساتھ نہ دے. یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین میں ابتدا چینل کی RMS سے ہی ہوئی تھی. اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ اس میدان میں آئے ہیں تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا. لیکن یہ کہ RMS چینل کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ بھی ہے اور ان کا اپنا ایک ریپوٹیشن ہے اور وہ آپ کے تعاونی سے قائم اور باقی رہ سکتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسلسل اس چینل کے ساتھ تعاون کیے. خدا حافظ. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں. ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل. بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل. تعمیر جنت البقیع عالم اسلام کا اہم مسئلہ. ویرانی جنت البقیع دشمنان اسلام کی بڑی سازش. جنت البقیع سے عالم اسلام کے ہر فرد کی عقیدت جڑی ہے. جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں لخت جگر رسول، خاتون جنت صدیقہ طاہرہ بطول اور آل رسول، اصحاب رسول و ازواج رسول کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، جس کی تعمیر ہر عاشق رسول کی دلی خواہش ہے. لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے البقیع آرگنائزیشن اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. تمام محبان اسلام سے گزارش ہے اس مہم میں البقیع آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں.